السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بحث کروں گا دیٹ از وٹ از انفلیشن اینڈ کازز آف انفلیشن ان پاکستان۔ دا فرسٹ کوشچن از وٹ از انفلیشن۔ انفلیشن کو اردو میں افراط زر کہا جاتا ہے، اور عام الفاظ میں اسے مہنگائی کہا جاتا ہے۔ مہنگائی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب چیزوں کی قیمتیں بہت تیزی کے ساتھ انکریز ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، اس سچویشن کو مہنگائی کہا جاتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں جب آپ کو چیزیں یا سروسز لینے کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں، اس سچویشن کو مہنگائی کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں مہنگائی کی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں اس کی ہم انیشیل جو 5 امپورٹنٹ ریزنز ہیں وہ ان کو میں ڈسکس کروں گا۔ فرسٹ آف آل، انٹرنیشنل انفلیشن۔ انٹرنیشنل انفلیشن کی وجہ سے بھی پاکستان میں انفلیشن ہوتی ہے۔ جی، اب انٹرنیشنل انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ ایز یو نو کہ آج کل کی دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو کہ جو کلوزڈ اکانومی ہو، ادروائز تقریباً تمام ممالک ہی اوپن اکانومیز ہیں۔ اوپن اکانومی آپ جانتے ہیں کہ ایسا ملک جس کے دوسرے ممالک کے ساتھ ٹریڈ لنکس ہوتی ہیں، دوسرے ممالک کو وہ چیزیں برآمد کر رہا ہوتا ہے اور ان سے کئی ایک چیزیں اور سروسز درآمد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انٹرنیشنلی جو اسپیشلی بڑے ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ گوڈس اینڈ سروسز مہنگی ہو جاتی ہیں، اور پاکستان جب ان سے وہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے، درآمد کرتا ہے، مہنگی چیزیں درآمد کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ملک کے اندر بھی وہ چیزیں پھر مہنگی ہی بکتی ہیں، تو اس وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ را میٹیریل، پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر، اس کی اگزامپل لے لیں، ایگریکلچر ہے، اس میں جو مختلف چیزیں ایز اے را میٹیریل یوز ہوتی ہیں، اور یہ را میٹیریل جب ہم دوسرے کنٹریز سے امپورٹ کرتے ہیں اور مہنگا امپورٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے چیزوں کی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سے مہنگائی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ انفلیشن ان پاکستان ڈیو ٹو انٹرنیشنل انفلیشن۔ تو سیکنڈ ریزن جو ہے انفلیشن کی، دیٹ از انکریز ان منی سپلائی۔ جی، انکریز ان منی سپلائی۔ اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ منی سپلائی کیا ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس ملک کا جو سینٹرل بینک ہے، یا اردو میں مرکزی بینک کہا جاتا ہے یا اسٹیٹ بینک بھی کہا جاتا ہے، وہ کرنسی نوٹ پرنٹ کرتا ہے، اور کرنسی نوٹ پرنٹ کر کے اسے کمرشل بینکوں کے تھرو جو ہے وہ اکانومی میں لے آتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ دیٹ از کالڈ سپلائی فار منی اور منی سپلائی۔ تو پوری دنیا میں کرنسی نوٹ ایشو کرنے کے 2 طریقے کار پائے جاتے ہیں، ایک کو فکسڈ فیوڈیشری سسٹم کہا جاتا ہے اور ایک کو پروپورشنل ریزرو سسٹم کہا جاتا ہے۔ دنیا کے آدھے ممالک میں ایک سسٹم رائج ہے اور آدھے ممالک میں ایک سسٹم رائج ہے۔ پاکستان میں پروپورشنل ریزرو سسٹم جو ہے کرنسی نوٹ ایشو کرنے کا وہ رائج ہے۔ اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جتنی مالیت کے کرنسی نوٹ ایشو کرنے ہوتے ہیں اس کی ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہے، اور وہ جو پرسنٹیج ہے اتنی پرسنٹیج کے حساب سے فارن ایکسچینج جو ہے مرکزی بینک اپنی کسٹڈی میں رکھتا ہے اور کرنسی نوٹ پرنٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ ریشو جو ہے وہ 30 to 35% ہے۔ اور فارن ایکسچینج آپ جانتے ہی ہیں کہ گولڈ، سلور، کوئی پریشیس میٹل اور جو انٹرنیشنل کرنسیز ہیں، دیٹ از کالڈ فارن ایکسچینج، اردو میں اس کو زر مبادلہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ ملک کے اندر کرنسی نوٹ اور کوئنس کولیکٹیولی جن کو منی کہا جاتا ہے یا اسپیسیفکلی لیگل منی کہا جاتا ہے، وہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ کوئی بھی اکانومی ہو، اس ملک میں، اس اکانومی میں جتنی گوڈس اینڈ سروسز ہوتی ہیں ان کی جتنی مانیٹری ورتھ ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، اتنی ہی ویلیو کے کرنسی نوٹ اور کوئنس ملک کے اندر ہونے چاہیے۔ اگر گوڈس اینڈ سروسز کی ویلیو سے زیادہ منی جو ہے وہ اکانومی کے اندر آ جائے
تو اس سے انفلیشن کریٹ ہو جاتی ہے. اوکے. یا ملک کا مرکزی بینک، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملک کا سینٹرل بینک بغیر گارنٹی کے ساتھ یعنی کرنسی نوٹ تو پرنٹ کر دے لیکن ان کی بیک پہ کوئی فارن ایکسچینج جو ہے نہ رکھے، تو ایسے اگر وہ کرنسی نوٹ پرنٹ کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کرنسی نوٹ یا منی کا جو ہے پرنٹ ہونا بغیر گارنٹی کے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انفلیشن کریٹ ہوتی ہے. تو سیکنڈ ریزن جو ہے وہ جب بغیر گارنٹی کے ساتھ نوٹ ایشو کیے جاتے ہیں اور اس سے سپلائی فار منی انکریز کر جاتی ہے، جبکہ ملک کے اندر گڈس اینڈ سروسز جو ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی آ جاتی ہے. جی تھرڈ ریزن از انکریز ان ویجز. جی ویجز جو ہیں یہ کہاں پہ دی جاتی ہیں؟ کسی بھی ملک میں گڈس پروڈیوس کرنے والے انسٹیٹیوشنز، فرمز یا سروسز دینے والے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہاں پہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اس میں انجینئرس، ٹیکنیشینز، ورکرس، بینکرس ہوتے ہیں. سروسز دینے والے اداروں میں مختلف مینیجرس ہوتے ہیں، ہر طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ویجز پے کی جاتی ہیں. جب ان کی ویجز انکریز کر جاتی ہیں، ویجز انکریز کرنے کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ انسٹیٹیوشن، جس انسٹیٹیوشن کے امپلائیز ہوتے ہیں، وہ انسٹیٹیوشنز ان کی ویجز سالانہ بیس پہ انکریز کر دیں، گورنمنٹ کی ڈائریکشن کی بیس پہ انکریز کر دیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لیبر یونینس بنی ہوتی ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر دیتی ہیں اور اس اپنی ویجز کو بڑھانے کے لیے پروٹیسٹ کرتی ہیں، اور پھر ویجز جو ہیں وہ جو پروڈیوسر ہے اس کو بڑھانی پڑتی ہیں. تو اب پروڈیوسر کیا کرتا ہے کہ وہ جو ویجز اس نے بڑھائی ہوتی ہیں اس کا برڈن اپنے پہ نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنی پروڈکٹ جو ہوتی ہے، جو وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی پرائس کو بڑھا کے، تو ویجز بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ بھی ملک کے اندر مہنگائی آتی ہے، اور پاکستان میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہے. جی فورتھ ریزن ہے ڈیکریز ان پروڈکشن. جی پروڈکشن جو ہے وہ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں گڈس اینڈ سروسز کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہے، جبکہ چیزوں کی اور سروسز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو پروڈکشن جو ہے اس کا کم ہونے کی ڈفرینٹ ریزنس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ملک کے اندر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں چونکہ انسرٹینٹی پائی جاتی ہے. انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اگر اس کی بات کریں تو اس میں انرجی کرائسس آ جاتا ہے، را میٹیریل مہنگا ہو جاتا ہے، انٹرنیشنل انفلیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یا دیگر کئی ایک فیکٹرز ہیں. تو اس کی وجہ سے ملک کی جو پروڈکشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے، جبکہ چیزوں اور سروسز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی ہو جاتی ہے. ففتھ ریزن ہے پاپولیشن پریشر. جی پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ مہنگائی کی بڑی وجوہات میں سے یہ وجہ ہے. پاکستان از ففتھ لارجسٹ پاپولیشن وائز کنٹری ان دا ورلڈ، اور پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے دیٹ از 1.94%، دیٹ از ہائیسٹ ان دا ریجن. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، تو جبکہ پروڈکشن کم ہو رہی ہے، جو پاپولیشن ہے اس کی جو ضروریات ہیں گڈس کی اور سروسز کو کنزیوم کرنے کی وہ زیادہ ہیں، جبکہ اتنی گڈس اینڈ سروسز ملک کے اندر پروڈیوس نہیں ہوتی. ہم باہر سے بھی بہت زیادہ تعداد میں چیزوں کو درآمد کرتے ہیں. اوکے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ اکثر چیزوں کی شارٹیج رہتی ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے ڈیو ٹو ہیوج پاپولیشن. دیٹس وائی وی آر فیسنگ انفلیشن ان پاکستان. تو یہ تو تھیں انفلیشن کی 5 وجوہات. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی.